یا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی وہ آپ کے سامنے تشریف لا چکے ہیں۔ ان سے قبل خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، تسی احباب نے جماعت دے بڑے بڑے جید خطباء اور علماء دے خطابات نو سماعت فرمایا ہے، اور میرے متصل بعد قاری القرآن، خطیب پاکستان، خطیب ایشیا، ترجمان مسلک اہل حدیث، وکیل صحابہ، میرے انتہائی محترم حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ، وہ تشریف فرما نے ہمیشہ ہر سال اونا تو پہلے ہی میری تقریر دی واری ہوندی ہے۔ جدو تقریر دی واری ہوندی ہے ادو میرا ٹائم 5 منٹ رہ جاتا ہے، یہ زیادتی بڑی بڑی۔ تو بہرحال میں انشاءاللہ انتہائی اختصار دے نال چند باتاں پیش کرانگا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تو عبادت کر خاص میری۔ سورۃ فاتحہ دے اندر پڑھنے یا نماز دے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایڈی مشہور ہے تے پاکستان دے وزیر اعظم نو آؤندی بھی اے ہی ہے۔ وہ پاویں فوتگی ہوئے انہیں آیت ہی پڑھنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ پاویں کہ سڑک دا افتتاح کرے اتھے بھی انہیں کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انہوں ہی کوئی آیت ہوندی ہے، میں کیا ایدے تے ہی عمل کر لے تو پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیری آخرت بہتر ہو جائے۔ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دنیا دے اندر ایاکا اتھے آیا ایاہو، کہ خاص تو میری عبادت کرنی ہے۔ عبادت تو مراد کی ہے کہ تو انسان رکوع کرے میرے واسطے، سجدہ کرے میرے واسطے، قیام کرے میرے واسطے، دنیا دے اندر نظر و نیاز دیں میرے واسطے، حج کریں، عمرہ کریں، قرآن پڑھیں، صدقات و خیرات کریں، صرف میرے واسطے۔ جس چیز دا تعلق عبادت دے نال ہے وہ صرف میرے واسطے ہی ہونی چاہیے۔ وہ تو آواز ہوندی ہے تیرا ہر عمل میرے واسطے، میری رحمت تیرے واسطے۔ اگے کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ساڑھے موجودہ معاشرے دے اندر 90% مسئلہ اتنا ماحول دے اندر معاشرے چ بگڑ چکے ہیں کہ ساڑھی نوجوان نسل جگتاں لے ڈرامے دیکھ دیکھ کے اتنی بگڑ گئی ہے کہ جس طرح وہ مراسی اسٹیج دے اتے نہ کسی دی بہن چھڑ دینے، نہ ماں چھڑ دینے، نہ کسی دے باپ دی عزت دا انہوں نے پاس ہوتا ہے، منوان وہی دیکھ کے تے اے معاشرے دے اندر نوجوان اگو والدین نہ بھی اس طرح ہی پیش آ رہے ہیں، ماں باپ دے نال اس طرح دا ہی سلوک کیتا جا رہا، والدین دی بے ادبی کیتی جا رہی، ماں باپ دی اکھ چک پا کے گل کیتی جا رہی، والدین نو گالیاں دیتیاں جا رہی ہیں،
ماں باپ سڑکاں تے کھجل ہو رہے نے، رول رہے نے۔ اگلے دن لاہور دے اندر ایک بندہ سعودیہ کو آیا، پوری زندگی سعودیہ محنت کی تھی، اپنی اولاد نو بہترین مکان بنا کے دیتا ہے، بڑا خوبصورت محل ٹیب کوٹھی، بچیاں نہ لڑیا، بچیاں نے مار مار کے پیو نو گھروں باہر کر دیتا، اور فٹ پاساں دے اتے سوندا رہا ہے، فٹ پاساں دے۔ یعنی ساڈے موجودہ معاشرے دا یہ المیہ بن چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، شرک تو بعد سب تو کبیرہ گناہ، سب تو بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے۔ شرک تو بعد والدین دی نافرمانی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اٹھائیے کتاب الکبائر امام زاہبی رحمہ اللہ دی، انہاں باب بنے ہیں باب حقوق الوالدین، کہ والدین دی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ جیڑا انسان والدین دی اکھ چ اکھ پا کے گل کردا ہے وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ جیڑا والدین دے سامنے سنگ بار کے گلا پھاڑ کے بولدا ہے وہ والدین دی گستاخی کر رہا ہے۔ جیڑا والدین دے سامنے باوا ٹونک کے بڑی پھاڑ پھاڑ کے بات کردا ہے یہ والدین دی گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے۔ قرآن نے 5 مقامات دے اتے پہلی گل اپنی عبادت دی کیتی ہے، دوجی گل والدین دی خدمت دی کیتی ہے۔ آئیے ذرا قرآن سنیے، پہلا مقام ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا مقام اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو وعدہ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ جنہاں نو قرآن نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ۔ آج میں وچ لمے پہنے بھی اٹھ پین کاش کے توجہ میرے وال، کیونکہ اہل حدیث دا مسلک ہے جڑا سو جائے سندا، جڑا مر جائے بولو دے صحیح، جڑا سو جائے وہ نہیں سندا، جڑا سو جائے واز ہو دے اتوں دی ٹپ جاندی ہے، بندہ تھلے آ جاندا بول دے۔ اس واسطے ستے ستے بھی جگا دے ہو توجہ میرے تو بعد حضرت قاری القرآن صاحب دا خطاب ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل والے ہو لا تعبدون الا اللہ، میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ دوجی گل ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے بڑھے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے، والدین نہ نیکی کرنی ہے۔ آئیے تیسرا مقام وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ دی کرنی ہو دی ذات نہ شریک نہیں ٹھہرانا۔ تے دوجی گل ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے بڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے۔ چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے محبوب کہہ دیو انہاں نو آ جاؤ، میں او تھانو چیزاں دسنا وا جڑیاں چیزاں اللہ نے تھوڑے تے حرام کر دتیاں نے۔ حرام کردہ چیزاں دے وچوں پہلی چیز جڑی ہے شرک ہے، اور دوجی چیز والدین دی نافرمانی ہے جڑی اللہ نے تھوڑے تے حرام کی دی ہے۔ پنجواں مقام انشکر لی والی والدیک، او میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے بڑھے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ اور اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت رو اللہ نے اٹیچ کیا۔ کیوں؟ میری عبادت تو تا کرنی ہے میرے جیسا داتا نہیں، تے والدین دی خدمت تو تا کرنی ہے نہ جیسا کائنات چ ناتا نہیں۔ پوری دنیا تے داتے مل جان لوکاں دے، ساڈے عرش والے داتا دا مقابلہ کر سکدے؟ بولیا جناب بولو، جنہ دا داتا عرش والا ہے وہ بولو، باقی چپ کر رہو۔ پوری دنیا دے داتے مل جان عرش والے داتا دا مقابلہ کر سکدے؟ پوری کائنات دے ناتے مل جان تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ کر سکدے؟ نہیں۔ اے مسلک کے منہج کون ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، میرا خیال کیا جاگ ہی پہے ہو آستا آستا
وَقَضَى رَبُّكَ تیرے رب نے، رب دا معنی کی ہے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی تباہ دے مطابق او دی جگہ تے دین والے نو عربی چ رب کہیں دے رہے، جتھے جتھے مخلوق وس رہی۔ نبی موسیٰ نے کہا نا اللہ بھوک لگی ہے روٹی چاہیے، فرمایا پتھر تے آسا مارو، 7ویں پتھر دے پیٹ چ کیڑا ہے جدے منہ چ تازہ سبز پتھر ہے۔ تے نبی موسیٰ ویکھ کے حیران ہو، فرمایا تے منہ نہ کان لاؤ، آندا کی ہے؟ تے کیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ موسیٰ جی پاک ہے ذات جڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیٹ چ مینوں ویندی ہے بھائی، پاک ہے ذات جڑی 7ویں عرش تے میرا کلام سن رہی ہے، پاک ہے ذات جڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے، مینوں بھولدی بھی نہیں۔ آنڈا ویکھیا جی آنڈا، کوئی آنڈے بولو تے نہیں آنڈا ویکھیا ہیں؟ آنڈے چ کنیاں چیزاں نے؟ دو، ایک زردی تے ایک سفیدی، علیحدہ علیحدہ نے مکس نے۔ آنڈا جدوں لوڈ کرید ہے گڈی تے ہلدا ہے نا، لائی دا پھر ہلیا، چھاپر چ پا کے آندا پھر ہلیا تے اتوں آواز آؤندی ہے میری قدرت ویکھ آنڈا اینا ہلیا لیکن دی سفیدی تے زردی نو میں آپس چ مکس نہیں ہون دیتا۔ جس آنڈے دی سفیدی تے زردی مکس ہو جائے اس آنڈے نو اسی آنے گندہ آنڈا ہے، تو انہوں کسے چھوڑ دے ہو؟ باہر کسے؟ روڑی تے گندی نالی چ گندی ٹوکری چ، اتوں آواز آؤ دی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی، نہیں تے تینوں گندہ آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ بغا دیا۔ ہن یہی آنڈا مرغی تھلے رکھ دیا، آنڈے دی سفیدی دا چوزہ بنتا ہے تے جڑی زردی ہے نا اللہ آنڈے دے اندر اس چوزے دی خوراک بنا دیندے تے آنڈا مرغی تھلے آیا۔ ہن آنڈے چ چوزہ فارمی چ نہیں، فارمی چ رہے انہیں چ کوئی چیز نہیں چ پیدا ہوندی پاویں 2 سال رکھیا، فارمی تے 40 دن ہی تیار ہوندا جڑا مولوی کھا لے 20 دن ہی تیار۔ سانوں بھی فارمی کھوا کے توحید بیان کرو، میں فارمی تے توحید دا کی جوڑ ہے بھائی، بول دے نہیں۔ مرغی تھلے آیا ہن چوزہ پیدا، اللہ نے چوچیا باہر آ گئی، آندا اللہ بوا کو نہیں، باری کو نہیں، چھینی کو نہیں، تھوڑا کو نہیں، آواں کیویں؟ اتوں آواز آوندی ہے تینوں چھینی دتی اینوں اندروں مار، یہ آنڈے دے اندروں چوزہ چھلن نو ٹھونگا ماردا ہے، چھلن ٹوٹ گئی، چوزہ باہر آ گیا، خانپور دیکھے سکول چ نہیں پڑھیا، کتے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ لک جاندا ہے، بلے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ چھپ جاندا ہے۔ کون ہے؟ کیڑی ذات ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا؟ کیڑی ذات ہے جنہیں سفیدی دا چوزہ بنا کے زردی نو دی خوراک بنایا ہے؟ کیڑی ذات ہے جنہیں نو ٹھونگے مارن دیاں جاچا دسیاں نے؟ وہ کیڑی ذات ہے جنہیں نو دنیا تے لے آ کے سجد تے دشمن دیاں تمیزاں دتیاں نے؟ کون ہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے، مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پیا دیندہ ایک نگران اس دا، کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلیا چو چو کردہ بچائے، بلی نو ویخ کے ماں وال پجدہ نسدائے، آگیا دشمن مانو دسدائے، سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے نے، کیویں
جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشام مار خچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے چل ہن ذرا ویکھ مجھا گاوانو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاوانو خون پیشاب دیاں اندر نہرانے کالے تھنا وچو نکلیاں چٹیاں تارانے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا ہے جدوں بلائے مالک کن کر بجنا ہے او گنی اسی سارے منگتے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے اے رب العالمین وبالوالدین آؤ نبیانہ ملاقات کراما بات مقامہ آدم ثانی نے حضرت نوح علیہ السلام نوح کی آندے نے رب اغفر لی والی والدیہ نبی نوح علیہ السلام دعا کر رہے نے آدم تو بعد پہلے نبی کون نے حضرت نوح جنہاں نو آدم ثانی کیا جاندہ ہے وہ دعا کر رہے نے رب اغفر لی ولی والدیہ ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا نبی نوح علیہ السلام نے خان پوریوں کی کہہ رہے نے رب اغفر لی ایک نبی اور ہے انہیں بیت اللہ بنایا ہے اللہ کعبۃ اللہ دیاں رونقاں واپس لوٹا دے کچھی کہہ دو آمین اور حرمین 2 ایک واحد نے اگلے دن بہت بڑا اجلاس ہوا ہے مکے چھا حضرت عبدالرحمن سدیسی نے شامل سن امام حرم بھی شامل سن اجلاس کی پتہ لگا سروے کیتا گیا 1 اکتوبر 2020 تو لگ کے 31 جنوری 2021 تک کم از کم 55 لاکھ لوکاں نے حرمین دے اندر نمازاں پڑھیاں نے حرم مکی حرم مدنی دے اندر 55 لاکھ لوکاں نے اور 20 لاکھ لوکاں نے عمرہ کیتا ہے 75 لاکھ لوکاں دے کرونا ٹیسٹ ہوئے میں کسے ایک بندے نو بھی کرونا نہیں نکلیا اور بات کئی گئی ہے کہ حرمین دے اندر حرم دی حدود دے اندر مکے اور مدینے کرونا دی وبا داخل ہی نہیں ہوئی میں حکومت وقت نو کہنا چاہنا جرا پوری کائنات دے مراکز مکہ اور مدینہ نے اتھے کرونا داخل نہیں ہویا لہذا پاکستان دی مساجد نو بند مت کرو دینی پروگرام مت روکو جمعیات پابندی مت لاؤ کیونکہ پورے پاکستان دے اندر کرونا جائے گا لیکن رب دے کرانچ کرونا دی وبا داخل نہیں ہو سکتی کبھو انشاءاللہ اور عمران خان بھی منیا سی پچھلی دفعہ کہ کرونا جنہیں مساجد چو نہیں پھیلیا مساجد دے اندر لوکانو ایک بندے نو بھی کرونا نہیں ہویا جنہیں لوگ نمازی نے اور نمازیاں نو واقعہ ہی نہیں ہوندہ کرونا بڑا سیانا ہے یہ پہندہ ہی ہونا نو جنہیں مسیحتے نہیں ہونے بول دے نہیں آج جنہیں بار یورپ ممالک جنہیں وہ کافر ہی مرن دے نے مشرک زیادہ مردے نے مسلمان تے بہت کم نے ہے ہی نہیں بلکہ
آٹے چ لون بھی نہیں. جڑا موحد ہے شرک تو پا کے بدعات خرافات تو پا کے کرونا دی حفاظت کردا ہے, انہوں ماردا نہیں کہ تیری یہ ضرورت ہے تو شرک دے چھوڑے لا کے رکھ. بولتے نہیں. اس واسطے اہل حدیث کا مسلک میرے بھائیو آؤ مسلک اہل حدیث کی حقانیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا اغفر لی والی والدی. وہ پڑھ دیو کہ کوئی نہ بولو. نماز دا حصہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آؤ میں نالی حدیث فٹ کر دیاں. جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ نماز دے اندر دعا پڑھدا ہے ربنا اغفر لی, اللہ او دے ماں باپ دا ایک درجہ جنت چ بلند کر دے دے. وہ درجہ کیڑا کما بین السماء والارض, جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے نا ایڈا وڈا درجہ ہے کہ 5 ٹائم مسیتے آن کے تو کہنا ہے نا ربنا اغفر لی ولی والدی, اللہ تیرے ماں باپ دے 5 درجے بلا ناگا جنت بلند کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان. ایک حدیث اور سن لو شعب الایمان دے حوالے نا. ایک بندے دی پوری زندگی ماں باپ دی گستاخی گزر گئی ہے, ماں باپ دے نال بے ادبی کرتا رہا ہے, ماں باپ دنیا تو فوت ہو گیا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے انہاں دے فوت ہون تو بعد انہوں سوچ آ گئی ہے, یہ دے دل دے اندر خیال آیا میں غلط کرتا رہا, ہن ماں باپ دے نام دا صدقہ کرتا ہے, کسے مسجد دے اندر پکے لوا دیندا ہے یا کوئی موٹر لوا دیندا ہے یا کوئی مسجد اپنے ماں باپ دے نام دی بنا دیندا ہے, پھر نال دعا کرتا ربنا اغفر لی ولی والدی. آقا فرماؤندے نے ایک وقت آؤندہ ہے اللہ انہوں گستاخا جو چوکے ماں باپ دے تابعہ دارا چ لکھ دے دے میں. سبحان اللہ سبحان. اس واسطے دعا کرنی ہے ربنا اغفر لی. کدوں کرے گی اولاد؟ جدوں انہاں نوں دین پڑھاواں گے, جدوں انہاں نوں قرآن پڑھاواں گے, جدوں انہاں نوں احادیث سکھاواں گے, جدوں انہاں نوں جامعہ محمدیہ خانپور دے اندر داخل کراواں گے. اے بچے دین پڑھن گے, بچیاں نوں انجینئر بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, بہت بڑا سائنسدان بنانا ہے, وکیل بنانا ہے, ساریاں ڈگریاں دعانا ہے. لیکن جدوں بابا مردا ہے وہ ڈگریاں والے نوں جنازے دی دعا بھی نہیں آؤندی. بول دے نہیں. اگلے دن ایک MBBS ڈاکٹر میرا یار سی وہ فوت ہویا, بالکل کلیئر کٹ سچی گل لگا کر. اودا بیٹا کو بھی MBBS تے بیٹا کول کھلو کے نا باپ دی میت دے کول کھلو کے روئے دے نالے پتہ کیا کہ ابا دنیا دیاں ڈگریاں دے کے ٹر چلے ہیں, جنازے دی دعا ہی یاد نہیں کرائی. ایتھے لکھاں روپیے لگے, لکھاں لا کے بھی مرن تو بعد ککھ نہیں لبا. تے اے جڑے مدرسے جی پڑھتے ہیں نا طالب علم جنہاں نوں دین پڑھاندے ہو ایتھے ککھ بھی نہیں لگدا. جامعہ محمدیہ دے اندر کنیاں فیساں دیندے ہو, ماہانہ فیس یا سالانہ فیس کنی کو ہے؟ ایتھے دے کپڑے دھون واسطے صابن بھی جامعہ جو ہون تے کئی جامعات ایسے نے جامعہ کہ جنہاں دے وچ ماہانہ وظیفہ بھی دیندے نے. بول دے نہیں. ایتھے پلیوں کچھ نہیں لگدا, لیکن سارا کچھ پڑھ کے جو باپ دنیا تو جاندا ہے, جڑا پتر ہے باپ دی میت اگے پئی ہے ایک باری کہہ چھڑدا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وَعِسُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. اتو آواز ہوندی ہے قرآن دیا کاریا دین دیا عالمہ سفارش تو کر چھڑی ہے, اسی تیرے باپ دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے ہے. اس واسطے دین سکھائیے. آؤ میں آگے چلنا. حضرت سلیمان علیہ السلام آئے 70,000 دا لشکر نالے حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملت یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یہدمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشورون. نبی سلیمان نکلے نے کیڑیاں دی وادی پہنچ دے نے. ایک کیڑیاں نو آدھی یعنی کیڑیاں اپنیاں رڈاں چ داخل ہو جاؤ. نبی سلیمان تے دا لشکر آ گیا کتے تھانو پیران دے تھلے مسل نہ دین. ان کیڑی کنی سیانی ہے, کیڑی آدھی ہے نبی سلیمان نو علم غیب نہیں. تے دوسری گل کیڑی نے جڑی کیتی ہے سن لو, کتاب التفسیر صحیح البخاری اٹھاؤ, کیڑی نے رب کے ہاتھ چکے میں جنہیں پیر پودے پھر دے نا آدھے نے آئی ایم حاجت روا تے آئی ایم مشکل کشا بول دے. انہاں نو کہے نو کہ وہ کیڑی دے ہاتھ کیتے نے
وکھا تے صحیح نا کیڑی دے پیر کتنے نے کیڑی دی اکھاں تے ذرا لب پیر صاحب جنوں تو مشکل کشا منیا انہوں پتہ ہی نہیں تے جنوں میں منیا وہ آندہ کالا پتھر ہوئے کالی کیڑی ہوئے کالے پتھر تے کالی کیڑی چل دی ہوئے تے کالی رات ہوئے میں عرش مولا تو چلن والی کیڑی نو وینا بھی ہاں تے وہ دے قدمہ دا کھڑاک بھی سننا کیڑی آندی عرشاں والیا نبی سلیمان تے وہ دے ساتھیاں نو لوڑا پہ گئی نے اللہ می پا دے سبحان نبی سلیمان نے گل سنی خان پوریو قرآن نقشہ کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ اللہ اکبر کبیرہ یہ ذرا غور کیجئے حضرت سلیمان پیغمبر کیڑی دی گل سن کے مسکرا بھی پے ہس بھی پے نبی سلیمان ہس پے بدل وس پے نبی سلیمان دے او دے ساتھی نس پے اچھا کی ٹائم ہاں یہ میری باری ویکھ لو بابے علی پہ جاندے نے کالے یہ پچھلے سال بھی یہ ہوئے تو بہرحال میں اگلے سال حافظ عامر صاحب کو کہنا منو ٹائم پہلو دیو توجہ آخری گل کرنا وہ بولو دے صحیح بابا ہی کرنا فاضل نوجوان اللہ میرے روحانی باپ نے قاری صاحب اللہ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اٹھ ویخ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنیاں رب رحمان اگے انہیں عرض نیوں کیتی سلیمان اگے کہو لا الہ الا اللہ بجے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی اور بابا پتنیوں منگی دے مویاں تھی کہو لا الہ اچھی پالو لا الہ اچھے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں سونے چن جیا رنگ رنگیلا نہیں بابا رب جیا کوئی وسیلہ نہیں کہو لا الہ الا اللہ حال شور زمین وچ جونے کیوں دانے پن کے زمین وچ بونے کیوں اور تھان چھڑ کے تے پوشل جونے کیوں مشرق دی مات ماری انہیں تھان چھوٹا ہے پوشل لمی اللہ لیتا ہے بولتے نہیں اس واسطے میرے بھائی آئیے مسئلہ خیال حدیث حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آندے نے یا یحییٰ خذل کتاب بقوہ وآتیناہ الحکم سبیہ وحنانا من لدنا وزکاة وکانا تقیہ آگے کیے وبرم بوالدی ہے حضرت یحییٰ بھی اپنے والدین نہ نیکی کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گل کر دینے آندے نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجالنی نبیا وجالنی مبارکن اینما کنتو وعوسانی بالصلاة والزکاة ما دمتو حیا وحنانا ملت وبرم بوالدتی حضرت عیسیٰ بھی اپنی ماں نہ نیکی کرنے والے بابو بر الوالدین ایک سے آبی اللہ رسول سب تو اچھا عمل کرا ہے الصلاة لوقتی ہے نماز نو دے وقت تے ادا کرنا سمائیون فرمایا وبر الوالدین وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے تخت دے بیٹھے نے ماں باپ آئے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا ماں باپ رو تخت دے بٹھا دیتا ہے اور میرے بھائیو نبی یوسف نے دسیا میں بادشاہ میاں نبی میاں اگر تینوں بادشاہی دا تخت بھی مل جائے تو بہت بڑا افسر لگ جائے تیرا باپ تینوں ملنے واسطے جائے اپنی کرسی چھڑ کے انہوں بٹھا دیا کر آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا ماں باپ دا
مؤدب اللہ دی عمر بھی لمبی کر دیندے نے رزق بھی اضافہ کر دیندے نے جڑا ماں باپ دا مؤدب ہے وہ مستجاب الدعوات ہے اللہ دی دعا رد نہیں کر دے اویس کرندہ اویس آقا فرما دے نے عمر تو مکے جانا ہے اوتھے کرندہ اویس آئے گا دعا کرائی حضرت عمر مل دے نے کرندے اویس نو اویس میرے واسطے دعا کر فرمایا تو امیر المومنین ہے تو سا نبی دی صحبت اختیار کی تھی پیغمبر دے صحابیوں منو کیوں کہہ رہے ہو فرمایا اویس تیرے بارے چ زبان نبوت نے فرمایا سی اویس ملے گا مکے چو دیکھو دعا کرائی اللہ دعا قبول کر دے میں اویس نو حضرت عمر آندے نے مسلم دی روایت ہے اویس میرے واسطے دعا کر اللہ میرے گناہ معاف کر دے ایک وقت آیا اویس کہندا اللہ دے رسول میں آن کے تھوڑا کلمہ پڑھنا چاہنا ریا نہیں جاندا آقا فرماندے نے اویس ماں زندہ ہے جی زندہ ہے فرمایا اویس بڈھی ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے پہ ہی ہو جائے ماں پیو تائیں جڑکی نائی سوات رسا سرے دیتا ماں پیو تائیں جڑکی نائی اف نہ کری مولے ماں پیو جس دم حکم سناول بیٹا جلد قبولے ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری کر کے خدمت تابع داری تے دل انہاں دا ٹھاری